الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، آواز صحیح؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم لوگوں کو جو پیدا فرمایا ہے اور ہمیں جو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی یاد کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف، حمد و ثنا اور نعمتوں کا شکر اور 24 گھنٹے بندے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کروانا چاہتے ہیں، دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، رمضان میں روزے رکھوانا چاہتے ہیں، اور پیسے ہو جائے تو حج کروانا چاہتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کو اللہ نے طے کر دیا کہ 5 نمازیں پڑھو، 30 روزے رکھو، سال زندگی میں ایک بار حج کر لو تو فرض پورا ہو جائے گا۔ سب کی ایک تعداد متعین کر دی، لیکن ایک چیز اللہ نے ایسی فرمائی، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو، اس کی تعداد متعین نہیں فرمائی۔ سب کا بتا دیا یہ 5 ہی کرنا ہے، یہ ایک بار کر لو، یا ایسا کر لو، یہ 30 رکھ لو، اور بھی چیزیں ہیں، اتنی % زکوٰۃ دے دو، اور اتنا کر لو، اتنا کر لو، سب بتایا۔ لیکن جب ذکر کا، اللہ کو اپنی یاد کا جب معاملہ آیا تو اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ مجھے تو بس یاد ہی کرتے رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی لمحہ، تمہارا کوئی وقت، تمہارا کوئی سیکنڈ، اور اس سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی میری یاد کے بغیر نہ گزر جائے۔ کہ جب تم ایسا کر لو گے کہ میری یاد کے بغیر تمہارا کوئی لمحہ گزر جائے گا تو میرے بندو، اگر میں تمہیں جنت میں بھی ڈال دوں گا تو جنت میں بھی اس لمحے کا افسوس ہوگا تمہیں، جس لمحے کو تم نے میری یاد کے بغیر دنیا میں گزار دیا۔ جنت میں بھی تمہیں افسوس ہوگا۔ جب جنتی دیکھیں گے دوسرے جنتی کے مرتبے کو، ان کے رتبے کو، اپنے سے اوپر والے کیٹیگری کو دیکھیں گے تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ مرتبہ ان کو کیسے حاصل ہو گیا؟ تو فرشتہ کہے گا ایک بار تم سے زیادہ سبحان اللہ کہہ دیا تھا۔ افسوس ہوگا، وہ ہو مس کر گیا، مسنگ ہو گئی مجھ سے، تو دوبارہ نو چانس، تو ہو گیا جاؤ، آ جاؤ۔ دنیا میں وقت ہی وقت تھا، خوب اللہ نے وقت دیا تھا کہ اللہ کو یاد کرو، لیکن تم نے دنیا میں تو سمجھا ہی نہیں۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو جو قائم کرو وہ بھی میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز پڑھنا بھی اللہ ہی کی یاد کے لیے ہے، کہ ایسی نمازیں جس میں بندے کا دل اللہ سے غافل ہو جائے، ان کے منہ پر کالے کپڑے کی طرح مار دی جائے گی، جاؤ یہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ نماز پڑھی تھی لیکن اس میں بھی اللہ کی یاد نہیں، کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز ہے اور نماز میں اللہ کو بھول گیا۔ ہمارا جو کام ہے نا صرف اللہ کو یاد کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے، بزنس میں ہو، تجارت میں ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مقام پہ ہو یا کہیں سفر میں ہو، کہیں بھی ہو،
یعنی کوئی بھی اس کا لمحہ اللہ کے یاد کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. تو اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور میرے بندو تم مجھے تنہائی میں یاد کرو تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو میں تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا. اور تم مجھے مجلس میں یاد کرو تو میں تمہاری مجلس سے بہتر فرشتوں کی مجلس ہے اس میں تمہیں یاد کروں گا. کہ جب بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ، جیسے ہم کہیں گے اللہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے بندے بندے؟ سوال ہے. ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبداللہ عبداللہ. کیا اللہ ایسے یاد کرے گا؟ نہیں. اللہ ہمیں یاد کرے. اللہ نے کہا میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میں تمہارے اوپر فخر کروں گا کہ یہ میرا بندہ ہے جو مجھے یاد کرتا ہے، یہ میرا قریبی بندہ ہے. فرشتوں میں بتاؤں گا دیکھو اس بندے کو جو مجھے کتنا یاد کر رہا ہے، میرا بڑا خاص ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. ایک تو اللہ کا یاد کرنے کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہے اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مجھے اپنے بیٹے کی کہیں نوکری لگوانی ہے، وہ نوکری جو لگانے والے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، جو بڑے آفیسر ہیں جن کے ہاتھ میں نوکری ہے، وہ میرا دوست ہے. تو میں اسے کال کروں گا، بھائی یہ والی جو ویکینسی ہے نا، میرا بچہ اس قابل ہے، تم یار اپنے یہاں رکھ لو. چونکہ میرا دوست ہے نا، میں فرینکلی اس سے بات کروں گا. تو کہا ٹھیک ہے بھیج دو آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بیٹا میرا بیٹا ہے. تو جس دن بیٹا میرا جا رہا ہوگا اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے، انٹرویو کے لیے، پھر ایک کال ماروں گا میں اپنے دوست کو کہ بھائی ذرا دھیان رکھنا، اس کا یہ نام ہے، میرا بیٹا میرا لڑکا ہے وہ. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس عین وقت پہ جب اس بندے کو اس کو اور اس کے بیٹے کو اس انسان کی ضرورت ہے تو اس انسان نے اس کو یاد رکھا کہ ٹھیک ہے اس کی نوکری لگ جائے گی. تو جب بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو وہ عین وقت آنے والا ہے میدان حشر میں، جہاں پر اس کو اللہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، جہاں بالکل محتاج ہوگا ایک ایک نیکی کا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ عبد الرحمن ہے، یہ تو 24 گھنٹے مجھے یاد کرتا تھا، چلو یہ بھی مجھے یاد ہے، اس کو جنت میں ڈالو. یہ ہے اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. اس کا مقصد کہ ہم کسی کو یاد کریں چلتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی ہمیں یاد کرے یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم پوچھتے ہیں نا کسی بڑے آدمی سے، ہمارا کوئی جاننے والا مل کے آتا ہے، وہ بڑا آدمی ہمارے بھی جاننے والا ہوتا ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. تو سامنے والا کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں تو 10 بار ذکر کیا انہوں نے. تو یہ کتنا خوش ہوتا ہے، وہ آپ کے بارے میں تو انہوں نے، وزیر اعظم صاحب نے آپ کا 10 بار نام لیا، ہم نے 10 منٹ باتیں کری تو آپ کا 10 بار نام لیا انہوں نے. وہ یہ خوش ہو گیا، او ہو مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے یاد رکھتے ہیں. تو اس سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے عاشقی اور معشوقی کا. یہ تو لیلا کو یاد کرتا ہی ہے، لیلا اس کو یاد کر لے تو کیا بات ہے، پھر تو اس کے جسم میں، روح میں کیسی تازگی اور جان پیدا ہوگی. تو اصل میں یہ اللہ نے ایک بندے کو بتایا کہ کسی اور کا یاد کرنا تمہارے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں تمہیں یاد رکھوں گا تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ خالق کائنات تمہارا بنانے والا تمہیں یاد رکھتا ہے. کب؟ کہ تم مجھے یاد رکھو. کہ جس طریقے سے مچھلی کی زندگی اس پانی میں ہے، اچھے سے سمجھیے گا، مچھلی کی زندگی پانی میں ہے. پانی سے جب مچھلی اوپر آتی ہے تو مر جاتی ہے. مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے. ہاتھ لگاؤ ڈر جائے گی، باہر نکالو مر جائے گی. تو وہ جو مچھلی ہے اس کی زندگی اس پانی میں ہے، باہر نکالتے ہی مر جائے گی. فرمایا کہ مومن کی زندگی اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کی یاد اس کے دل سے جب نکل جاتی ہے تو مومن مر جاتا ہے. کہ اللہ کی یاد کے بغیر مومن زندہ نہیں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر لمحہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ غار ہیرا اس غار میں جا کے بیٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. نبوت سے پہلے بھی یہی حال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے کہ تم اللہ کو یاد کرو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردہ ہے مردہ، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ زندہ ہے زندہ.
تو مردے کے سامنے زندے کے سامنے مردے کی کیا ویلیو ہے؟ ایسے دل جو اللہ کو یاد کرے وہ زندے کی طرح ہے، وہ دل جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردہ کی طرح ہے، کہ جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عذاب جو اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ دل کے اندر کا سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب ہے دنیا میں ان لوگوں پر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ بھول بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، اور باپ سمجھے ہے اپنا برق اور بھاپ کو۔ ہمیں تو لگتا ہے جو دنیا کی مشینری ہے، دنیا کی ترقی ہے، یہی سب کچھ ہے، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ ہے وہ سب کچھ ہے، اس کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے بھول گئے تو اللہ نے سب سے بڑا عذاب مسلط کیا کہ اللہ نے اپنے اللہ کی طرف سے جو رحمت اور سکون نازل ہوتی ہے اس کا اللہ نے وہ پردہ وہ ختم کر دیا، وہ اٹھا لیا۔ تو بندے اتنی دولت حاصل کر کے، اتنی شہرت حاصل کر کے، اتنا نام حاصل کر کے، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ پورے ملک کو خرید لیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی خبر یہ آئی کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے سوسائڈ کر لیا۔ کیوں؟ سب کچھ تھا۔ ارے سب کچھ تھا، لیکن وہ خالی پن جو اس کے دل میں ایک اندھیرا پن تھا، جو ایک بے چینی تھی، وہ اس بے چینی نے اس کو مجبور کر دیا کہ میری زندگی میں جو میرے جینے کا مقصد ہے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیوں جی رہا ہوں؟ جب کوئی مقصد نہیں کیوں جی رہا ہوں؟ تو اس کو لگتا ہے شاید مرنے کے بعد وہ اطمینان اور سکون حاصل ہو، تو اس اطمینان سکون کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیتا ہے۔ کہ سکون کیا دولت میں ہے؟ کہ سکون کیا گاڑیوں میں ہے؟ کیا سکون کیا بلڈنگوں میں ہے؟ کہ سکون بازاروں میں ہے؟ کہ سکون کیا تجارت میں ہے؟ کہ سکون کیا لوگوں سے ملنے میں، معاشرے میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ غیبتیں کرنے میں ہے اور لوگوں کو پریشان کرنے میں ہے، فراڈ کرنے میں؟ کہ سکون کہاں ہے؟ کہاں ہے سکون؟ یا اللہ سکون کیسے ملے گا؟ یا اللہ اطمینان کو میں تلاش کر رہا ہوں، اطمینان کہاں ہے؟ اے اللہ کے نبی ہمیں اطمینان بتائیے، ہمیں سکون بتائیے۔ اٹھنے میں سکون نہیں، بیٹھنے میں سکون نہیں، چلنے میں سکون نہیں، گھر میں جاؤں تو گھر میں جھگڑا، باہر آؤں تو باہر جھگڑے، تجارت میں جھگڑا، دکانداری میں جھگڑا، معاملات میں جھگڑے۔ یا اللہ میں ان جھگڑوں سے پریشان ہو کر سکون چاہتا ہوں۔ تو میرے بندو سن لو، الا سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ میرے بندے سکون تو میری یاد میں ہے، سکون تو میرے نام میں ہے۔ ایک بار اللہ کہہ کے دیکھ تجھے کیا سکون ملتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہہ کے دیکھ تجھے کیا سکون ملتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہہ کے دیکھ تجھے کیا اطمینان ملتا ہے۔ میرے بندے جب میری یاد سے تیرے دل میں روشنی پہنچے گی تو تیرے دل کو جو اطمینان ہوگا کہ پتھر پہ سر رکھ کے تجھے ایسے نیند آئے گی کہ 10 لوگ جگانے والے ہوں گے پھر بھی تو نہیں جگے گا۔ ورنہ تو لاکھوں کروڑوں روپے کے تو گدے خرید لے، صوفے خرید لے، یہی خرید سکتا ہے۔ نیند دینے والا تو میں ہی ہوں۔ نیند تو کیسے خرید سکتا ہے کہ نیند کو خریدنے کا واحد ذریعہ مجھے یاد کرنا ہے۔ اس وقت یہ سب میں بڑی بیماری آئی، لوگوں کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشان ہے۔ یار اتنا بڑا گھر بنا لیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ لوگ سکون کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ سکون احکام میں ہے۔ سکون اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، سکون اسباب میں نہیں ہے، سکون تو اعمال میں ہے اور سکون تو احکام میں ہے۔ جب اللہ کو یاد کریں گے تو سکون ملے گا، اللہ کو بھول جائیں گے تو بے چینی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مجھے یاد کرے اور بندہ اللہ سے غافل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ چلیے اس کو چھوڑیے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ 2 باتیں ہیں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ بندہ جنتی ہے جہنمی ہے۔
کہ جن بندوں کے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ نہیں اور دن بھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، سمجھ لو یہ جنتی ہے، اور جو بندے اللہ کی یاد سے غافل ہیں، دن بھر دنیا کو یاد کرتے ہیں، سمجھ لو یہ جہنمی ہے۔ کہ اللہ کی یاد وہ رسی ہے جو بندے کو تمام برائیوں سے کھینچ کر اچھائیوں پر لے آوے، اور وہ بندے ان اچھائیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے۔ کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جو ذاکرین کے لیے ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو ذکر کرنے والوں کے لیے ہے کہ چلو سارے کے سارے ذکر کرنے والے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے لکھا ہے کہ 7 چیزوں کے ذریعے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ کیا وہ 7 مشینیں ہیں کہیں ملتی ہے خرید کے لے آویں؟ کہ 7 چیزوں کے ذریعے 7 پرکار سے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر آنکھوں سے کرتا ہے کہ جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ بیٹھا ہوا ہے تنہائی میں، اللہ کی بڑائی آئی، اللہ کی محبت آئی، یار رہے یا رب تو میرا، یا رب میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا، یا رب میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں۔ یہ اے اللہ تو میرا یار رہے، یا اللہ تو میرا دوست رہے، یا اللہ میں تیرا دوست رہوں، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہو، دنیا سے کیا لینا دینا۔ یہ چیز یہ ذکر اس کو دل میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب اس طریقے سے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کیا یہ آنکھوں کا ذکر ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر بندہ کان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر، دینی مجلسوں میں بیٹھ کر، اور جمعے کے اندر بیانات کو سن کر، اور قرآن کی تلاوت کو سن کر، اور غیبت سے بچ کر، برائیوں سے بچ کر، گندی باتوں سے بچ کر جب اس کے کان بچ جاتے ہیں تو اس کے کان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہ جب برائی کوئی کرتا ہوا چلتا ہے تو اپنے کانوں میں انگلی ٹھوس لیتا ہے، قالوا سلامن سلام، سلام کرتے ہوئے نکل جاتا ہے، نہیں جی مجھے تیرے ساتھ تیری اس چائے کی دکان پر بیٹھ کر مجھے کسی کی برائی نہ کرنی نہ سننی۔ میں نے چائے والوں کو کچھ نہیں کہا اور چائے والے برا مان جائے۔ ایک بات میں نے بتائی کہ چائے کی دکان تو غیبت کا اڈا ہے، وہی لوگ بیٹھ کے ساری غیبتیں کرتے۔ دنیا کے بڑے بڑے فن خواہ، گاؤں کے بڑے بڑے شہنشاہ جن کو پہننے کے لیے پیر میں چپلیں نہیں ہیں، بڑے بڑے گاؤں کے شہنشاہ جن کی چڈی سے پچھواڑا نظر آتا ہے، وہ بڑے بڑے شہنشاہ وہ چائے کی دکان پر بیٹھ کے وزیر اعظم کو بیچ لیں۔ ارے وہ کیا ہمارے سامنے ہم ہیں، باقی سب پانی کم ہے، ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کو چائے کی دکان پر۔ عجیب حال ہے اس کا۔ تو یہ کان کا ذکر ہے اللہ کی باتوں کو سننا۔ پھر زبان کا ذکر کیا ہے؟ کہ زبان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی ناشکری نہ کرنا، یہ زبان کا ذکر ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پہ جاری ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے۔ پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مسجد میں داخل ہونے والا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ باہر جانے والا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں اپنے لیے تیرے فضل کو تلاش کرتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں باہر نکلنا ہوں، میرے لیے سارے دنیا کے راستے آسان کر دے۔ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، یہ تیسرا ذکر ہو گیا۔ پھر کہا اس کے جسم کا کیا ذکر ہے؟ تو اس کے اعضاء اللہ کی، پورا جسم کے تمام اعضاء اللہ کی فرما برداری پر آ جائے، نافرمانی سے بچ جائے، یہ پورے جسم کا ذکر ہے۔ کہ ہاتھ کا کیا ذکر ہے؟ کہ ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دے
دائیں سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے اور دیتا رہے اور رکے نہیں. یہ ہاتھ کا ذکر ہے. اللہ نے ان ہاتھوں کو بار بار سخاوت کے لیے استعمال کرنے کو بولا ہے. ہاتھ کی بہت مثال دی ہے سخاوت کے لیے کہ اس ہاتھ سے کوئی برائی نہ ہو, اور اس ہاتھ کی سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ غریبوں کے سر پر تیرا ہاتھ رہے, اس لیے اللہ نے تجھے یہ ہاتھ دیا. پیروں کا کیا ہے کہ پیر کسی غلط جگہ پہ نہیں جائیں گے, پیر سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا. اور جو اس کے روح کا ذکر ہے, اس کے روح کا ذکر ہے کہ اس کا جو روح ہے 24 گھنٹے اس کو انرجی مل رہی ہے, پورے جسم کے اعضاء جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا روح بھی ذکر میں شامل ہے. اب یہی وہ روح ہے جو مرتے ہی سیدھے اللہ کے یہاں سجدے میں ہے, اور سیدھے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالنے والے ہیں. اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دو. عجیب بات ہے, اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تمہارے ہر گوشت میں, تمہارے خون کے ذرات میں, تمہارے خون کے دوران میں, تمہاری آنکھوں میں, تمہارے اذہان میں, تمہارے جسم کے ایک ایک ذرے ذرے میں, کان میں, زبان پر اور دل پر, ہر جگہ اللہ کے ذکر کا تسلط اس طرح سے ہو جائے, اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد اس طرح سے آ جائے کہ لوگوں کے سامنے زبان سے اللہ کے ذکر کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو. ذکر کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دو. زبان جو ہے نا, دل کا, زبان دل کا میزبان ہے. یہ زبان جو ہے نا, یہ زبان دل کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کرنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, وہ لوتھڑا اگر سدھر گیا تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, وہ لوتھڑا اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. تو سنو وہ لوتھڑا کیا ہے کہ الا وہی القلب, وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. کہ انسان کا دل بگڑ گیا تو سارے جسم سے ہونے والے اعمال بگڑ جائیں گے, اور انسان کا دل سنور گیا تو انسان کے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال سنور جائیں گے. اس لیے سب سے زیادہ جو انبیاء کرام جو آئے ہیں انہوں نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی ہے کہ ان کے دل کو بنایا ہے, ان کے دل میں اللہ کی یاد ڈالی ہے. اور پھر انبیاء کرام کے بعد جو اللہ والے اس دنیا میں اس وقت موجود ہے, ان کا یہی کام ہے کہ ان کے دل میں جو اللہ کی یاد ختم ہو گئی ہے اور اللہ کی یاد کے اوپر وہ راکھ بیٹھ گئی ہے, اس کو ایک ہوا دیں گے تاکہ وہ راکھ ہٹ جائے, اور پھر اس کا دل اللہ اللہ کہنے لگ جائے. کہ یہ کیسے ہوگا؟ مسجد میں بیٹھتے ہیں تسبیح لے کر, تھوڑی دیر میں دل اکتا جاتا ہے, 5 منٹ ہوئے نہیں کہ گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ 33 مرتبہ عصر میں کہنے میں ہماری نانی مرتی ہے, الحمدللہ 33 مرتبہ کہنے میں ایسی تیسی ہو جاتی ہے, وہی ہم صحیح سے نہیں کہہ پاتے. اللہ اکبر 34 مرتبہ کہنے میں, یعنی سب ملا کے 100 مرتبہ کہنے میں ہماری ایسی ایکم تیسی ہو جاتی ہے. اس میں بھی ہم گنتے ہیں 34 بار کہا ہے, اب 30-35 پہ رہ گیا. ہر آدمی سوچتا ہے وہ کوئی بات نہیں یار 33-34 تو ہوگا ہوں گے. یعنی ایک چھوٹا سا کام ہمارے بس کا نہیں ہے, ایک چھوٹی سی یاد ہے عصر کے بعد اللہ کو یاد کرنا, فجر کے بعد, یہ بالکل چھوٹا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر نماز میں بندہ یاد کرے, ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھے, لیکن کم سے کم علماء حناف نے اس کو ضروری قرار دیا کہ فجر بعد عصر بعد تو ضرور پڑھو. اگر یہ ضروری نہیں کرتے تو تم تو اس وقت بھی اٹھ کے بھاگ جاتے. تو اتنا یہ چھوٹا سا کام اس بندے سے نہیں ہو پا رہا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, تلاوت کو جی نہیں کرتا, اٹھ جاتے ہیں. مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنے میں من ہمارا خراب ہو جاتا ہے, جی متلی ہونے لگتی ہے, ایسا لگتا ہے الٹی ہونے والی ہے, بھاگ کھڑے ہو. تو ایسا کیا کرے, کیسے اللہ کا ہمارا دل جاری ہوگا,
اللہ کا ذکر ہمارے دلوں پر کیسے آئے گا؟ یہ کیسے ہوگا جی؟ آپ ایک مثال سمجھو، ایک پانی کے برتن میں، ابالنے والے برتن میں پانی ڈال کے اسٹوو پہ چڑھا دو، اور تھوڑی دیر آپ اس کو چولہا چالو کر کے پانی کو ہٹا لو تو پانی گرم ہو جائے گا؟ یوں ہی چڑھایا، تھوڑی دیر میں اپنا پانی آپ نے اتار لیا۔ گھر کی عورتیں بہت ایسا کرتی ہیں، ٹھنڈ میں نے کہا پانی گرم کر دے تو ہمیشہ پانی ٹھنڈا ہی رہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے گرم کرتی ہے۔ اور جب باتھ روم میں جا کے پانی ڈالا ایک، اب تو میں وہاں آ بھی نہیں سکتا باہر میں، تو ٹھنڈا ہی پانی، یہ تو نے کیا کرا؟ کہا میں نے گرم تو کیا تھا، پتہ نہیں ٹھنڈا کیسے ہو گیا۔ یہ کیس تو میرے ساتھ کئی بار ہو گیا۔ عورت تو عورت ہے، عورت کی خوبصورتی ہے، اس کو بیوقوفی، اس کو سمجھیے گا نفرت کی چیز۔ اللہ نے کہا یہ غافلات ہیں، یہ غافل ہوتی ہے دنیا سے، وہی خوبصورتی ہے۔ عورت گھر میں جتنے کام بگاڑے آپ خوش ہوا کرو، ہو اللہ نے اسی لیے بنایا اس کو۔ عورت یعنی کام بگاڑو، عورت اگر کام بنانے لگے تو مرد نہیں ہو جائے؟ کام بنانے کے سارے کام باہر کے اللہ نے مردوں کو دیے ہیں، عورت کو باہر کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسکوٹی چلانے کو ہی منع کر دیا، پتہ نہیں کتنوں کو ٹھوک دے گی۔ تو کام بگاڑنے کا کام، گھر میں کام بگاڑ، کتنا بگاڑے گی؟ گلاسیں توڑ، چولہے میں آگ لگا دے، دودھ پھینک دے، دودھ پھٹ گیا، یہ سڑ گیا، وہ کونے سے نکال، بس تو یہی کرتی رہے گھر میں۔ میں جب آؤں گا تجھے دیکھا مزہ آ گیا، تو نے پھر آج 500 کا نقصان کر دیا۔ تو یہ غافلات ہے، ان کی اس غفلت پر اللہ نے ان کی عورتوں کی تعریف کی ہے قرآن میں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ بات ہی بھول گیا، اصل موضوع ہٹ گیا جی۔ عورت کی غفلت پہ بات کس وجہ سے آئی تھی؟ پانی گرم کرنے سے آئی تھی۔ تو جی پانی، وہ تھوڑی دیر میں اگر وہ پانی آپ اتار لیں تو کیا وہ پانی گرم ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، اس کا ایک لیول ہے۔ 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا پانی ہے زیادہ، اس کا ایک لیول ہے۔ اتنی دیر تک پانی کو گرم کریں گے تو پانی ابال مارے گا، اور جب پانی ابال مارنے لگ جائے تو تم اسٹوو کو بند بھی کر دو پھر بھی پانی ابلتا رہتا ہے۔ ایک حد ہے جہاں تک آپ کو اللہ کے ذکر کی شروعات کرنی پڑے گی۔ آپ کا دل نہیں لگے گا، ابھی آپ کا پانی گرم نہیں ہوا، لیکن جب اس حد تک آپ، اس نقطے تک، اس لمٹ تک آپ پہنچ جائیں گے تو پھر تو آپ اللہ کے ذکر کو چھوڑ بھی دیں گے تو آپ کا دل اللہ 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 کہتا رہے گا کہ اللہ کا ذکر آپ کے دلوں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اس پانی کی طرح کہ اسٹوو بند کرنے کے بعد بھی ابلنا بند نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں تک دوستو آپ کو جانا پڑے گا۔ پھر جو آپ کو مزہ آنے والا ہے، پھر جو چسکا لگنے والا ہے، پھر اللہ کی یاد کا جو ذائقہ آنے والا ہے، وہ ذائقہ خدا کی قسم دنیا کے کسی بھی طعام، کسی بھی کھانے میں، کسی لذیذ چیز میں نہیں ہے۔ اللہ کی یاد میں جو ذائقہ ہے وہ دنیا سے بات، کسی سے بھی باتیں کرنے میں وہ ذائقہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑے فقیہ اور محدث اور اللہ والے گزرے ہیں، اور کتابیں پڑھنا، حدیث کی کتابیں لکھنا، قرآن کی تفسیر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، 24 گھنٹے اسی میں، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت تھوڑی دیر ہم سے بھی ذرا بات کر لو، تو انہوں نے کہا تو سورج کو اپنی جگہ روک دے تو تجھ سے بھی بات کر لوں، کیونکہ روزانہ سورج یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج جو میں ڈوبوں گا تو تیرے زندگی کا ایک دن ختم ہو جائے گا، میں اس ایک دن کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے جو اللہ والے گزرے ہیں وہ گھڑی پہنتے تھے، اور ایک ایک سیکنڈ کا، حضرت تھانوی کا معمول تھا، ایک ایک سیکنڈ کا آپ حساب رکھتے تھے کہ یہ سیکنڈ ضائع تو نہیں ہو گیا۔ ہمارے کو کیا ہوا؟ یہ ہماری تو راتیں غفلت میں، ہمارے تو دن غفلت میں۔ ارے کس کے یاد میں ہم جی رہے ہیں؟ کس کو یاد کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے دل میں تو صرف دولت، ہمارے دل میں صرف پیسہ، ہمارے دل میں اچھے مکانات، ہمارے دل میں اچھی گاڑیاں، ہمارے دل میں خوبصورت عورتیں، ہمارے دل میں وہ گندگی، ہماری آنکھیں پاک نہیں، ہماری زبان پاک نہیں، ہمارے کان پاک نہیں، ہاتھ ہمارے غلط کام کرتے ہیں، قدم ہمیں غلط جگہ لے جاتے ہیں، جسم کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، روح کو ہم نے بے چین کر رکھا ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہے؟ کون سے مسلمان ہے یہ؟ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے کان مسلمان ہیں؟ کیا میری زبان مسلمان ہے؟ کیا میرا ہاتھ مسلمان ہے؟ کیا میرے پیر مسلمان ہیں؟ کیا میری روح مسلمان ہے؟ کیا جسم کا ایک ایک اعضا میرا مسلمان ہے؟
مسلمان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آنکھ بھی فرما بردار ہو، کان بھی فرما بردار ہو، زبان بھی فرما بردار ہو، ہاتھ بھی فرما بردار ہو، دل بھی فرما بردار ہو، جسم بھی فرما بردار ہو، پیر بھی فرما بردار ہو۔ یہ پورا کا پورا جسم جب اللہ کی فرما برداری پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اے مسلمانوں۔ آنکھ مسلمان تو دل کافر، دل مسلمان تو کان کافر، کان مسلمان تو زبان کافر، زبان مسلمان تو ہاتھ کافر، ہاتھ مسلمان تو پیر کافر۔ یعنی جسم کے یہ تمام حصے اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے حقوق پر عمل کرنے سے یہ بغاوت کر چکے اور باقی مسلمان نہیں ہوتا۔ یاد کرو ایک بار صحابہ کو یہ مزہ آ گیا تھا، ہمارے بڑے بڑے جو اللہ والے گزرے ان کو مزہ آ گیا تھا، ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک کچھ چند لوگ بیٹھ کر دنیا کی برائی کر رہے ہیں، دنیا ایسی، دنیا ویسی، ہمیں کھینچ لیتی ہے، دنیا بری چیز ہے، اللہ کے یاد سے غفلت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ گزر رہی تھی، حضرت نے کہا معلوم ہوتا دنیا سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا آپ نے، دنیا سے ہمیں محبت ہے، ہاں تبھی تو تم دنیا کا نام لے رہے ہو۔ کسی بری چیز کا بھی نام لینا کہیں ہمیں اس سے محبت نہ ہو جائے۔ کہ پخانے کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، پخانہ ویسا پیلے رنگ کا، بدبو آتی ہے، کبھی پتلا کبھی گاڑھا، کبھی دقت ہوتی ہے نکلنے میں، کبھی پورے پخانے کو پھیلا دیتی ہے۔ کوئی بولتا ہے اس بارے میں کبھی ایسا؟ میں یہاں پر بول رہا ہوں، یہ بھی آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا۔ جب اتنی بری چیز ہے جس کا ہم نام نہیں لیتے تو دنیا تو اس سے بھی بری چیز ہے، تم اس کا بار بار کیوں نام لیتے ہو؟ کہیں دنیا کا نام لیتے لیتے اس کی برائی کرتے کرتے اس کی برائی محبت میں نہ تبدیل ہو جائے، اس کا خطرہ ہے۔ کہ دشمنی کا تذکرہ کرنے سے دیکھا گیا ہے وہ دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے صرف ہمارے دل کا یہ حق ہے، اللہ کا یہ حق ہے ہمارے دلوں پر، اللہ کی ذات کا، ہمارے مالک کا یہ حق ہے ہماری آنکھوں پر اور ہماری زبان پر اور ہمارے کان پر اور ہمارے ہاتھ پر اور ہمارے چہرے پر، کہ یہ تمام جسم پورا کا پورا جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ کر اللہ کو یاد کرنے والی بن جائے۔ بس یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ کیوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری پیدائش صرف اوروں کے حق کو ادا کرنے کے لیے کی گئی ہے، کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، پھر نبی کا حق ادا کرتے ہیں، پھر ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، پھر اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ انسان حق کو ادا کرنے کی مشین ہے۔ اور یہ حق ادا کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ جو انعام دینے والے ہیں، ادخلوها بسلام، کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ کہ آ گیا وہ وقت، تم نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، کانوں کو تم نے انگلیاں ٹھوسی تھی اور زبان کو تم نے دانتوں کے اندر روکا تھا، اور تم نے اپنے دلوں پر، اپنے کلیجوں پر چھریاں چلائی تھی۔ میرے بندے، تیرا سونے کا دل کرتا تھا، میں نے اٹھنے کا حکم دے دیا تو اٹھتا تھا، تیرا کھانے کو دل کرتا تھا، میں نے بھوکے رہنے کا حکم دے دیا تو بھوکا رہتا تھا، تیری زبان سے غیبت کرنے میں تیری زبان کو مزہ آتا تھا، لیکن میں نے چپ رہنے کا حکم دے دیا اور اپنے ذکر کا حکم دیا تو میرا ذکر کرتا تھا اور اپنی زبان کو برائیوں سے روکتا تھا۔ میرے بندے، تیرے پیر دنیا میں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے غلط جگہوں پر جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میرے حکم نے تیرے پیروں میں وہ زنجیریں اور بیڑیاں لگا دی کہ تو کہیں نہیں جاتا تھا، تو صرف وہیں جاتا تھا جہاں میں تیرا اللہ میں چاہتا تھا۔ میرے بندے، تیرے ہاتھ، تیرا دل نہیں کرتا تھا کہ تو غریب بندوں میں کچھ خرچ کرے، لیکن تو مجھے راضی کرنے کے لیے تو نے اپنے خرچ کو روک کر میرے غریب بندوں پر تو نے ہاتھ کو سخی کیا، تم نے غریب بندوں پر خرچ کیا۔ تیری پوری زندگی تیری خواہشات کے خلاف گزری، جو تیرے من میں آیا وہ تو نے کبھی نہ کیا، جو تیرے جسم کی چاہت تھی وہ تو نے کبھی پورا نہ کیا، تو نے اپنی تمام دلوں کی چاہتوں کو
اور من کی چاہت کو اور جسم کی چاہت کو سب کو تو نے میرے نام پر قربان کر دیا۔ میرے بندے آج یہ تیرا اللہ تیرے سامنے حاضر ہے اور جنت کے اس اونچے درجے میں تیرا مقام ہے جو اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ہے، جہاں موت کو بھی ہم نے فنا کر دیا اور جہاں برائیوں کو ہم نے فنا کر دیا، جہاں بڑھاپے کو ہم نے فنا کر دیا، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور تم اس میں زندگی گزارو ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی اور سلطنت کے ساتھ، تو یہ تمہارا انعام ہے۔ تم نے جتنی بھی خواہشیں دنیا میں قربان کری تھی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، پھر بھی کم نکلے، تو ہم نے تیرے اس محنت اور مجاہدے اور عبادت اور ریاضت کی وجہ سے یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی تیرے نام کر دی جائے۔ ایک اینٹ سونے کی ہے تیری، ایک اینٹ چاندی کی ہے تیری ہے، 70 بیویاں سب تیری ہیں، کوئی بوڑھی ہونے والی نہیں، تیری جوانی تیری جوانی پر تیرا حق، تیری طاقت پر تیرا حق، تیری جنت پر تیرا حق۔ ایک کمرہ جو تجھے دینے والے ہیں جس کے ایک کمرے میں 70,000 دروازے ہیں، اتنا بڑا کمرہ ہے، اور ہر دروازے سے فرشتے تجھے سلام کرتے ہیں کہ آئیے آئیے، یو آر ویلکم، یہ آپ کی جنت ہے، آپ داخل ہو جائیے۔ ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور کوئی بھی پریشانی انعام کی چیز نہیں ہے، یہ سب تیرا یہ انعام ہے میرے بندے۔ یہ تو نے جو پوری زندگی 60-70 سال کی میرے نام پر گزار کے آیا ہے نا، تو نے جو پوری زندگی میرے نام گزاری ہے، تو آج یہ جنت میں نے تیرے نام کر دی، یا میرے نام تیرے نام کی کہانی چل رہی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو۔ کچھ نہیں ہے، بیوی جو اچھی لگتی ہے، مر جاؤ گا نا، آپ کی لاش، اس کو کہیں گے اب رہ لے اس کے ساتھ، تو کہے گی ڈر لگتا ہے۔ بچے ابا کرتے تھے نا، اور بہنیں بھائی کرتی تھی، تو ان بہنوں سے کہیں گے، ان بچوں سے کہیں گے بیٹے تیرے ابا تھے نا، چل قبر میں اس کے ساتھ تجھے بھی ڈال دیتے ہیں۔ نہیں، مجھے زندگی پیاری، ٹھیک ہے ابا نے بڑا کام کیا لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ محبت ہے، یعنی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے آپ کے لیے جو آپ کے ساتھ مر جائے۔ آپ کے لیے جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے لے کر اور مرنے کے بعد اور دوسری زندگی جو ہمیشہ کی ہے تب تک ہمیشہ صرف وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی وہ تنہا ذات ہے جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، دنیا کے لوگوں کا حق ادا کرو اور محبت اللہ سے کرو۔ لوگ اس لیے ہے کہ ان کے حق ادا کیے جائے، اور اللہ کی ذات اس لیے ہے کہ اللہ کی محبت کی جائے، اللہ سے محبت کی جائے۔ ہم تو اللہ کا حق ہی ادا نہیں کرتے تو محبت تو وہ سینکڑوں میل دور ہے۔ تو جب اللہ کی محبت آپ سے سینکڑوں میل دور ہو گئی تو اللہ کی جنت آپ سے کروڑوں میل دور ہو گئی، کہ اللہ کی محبت کھینچ لے گی آپ کو جنت میں۔ کتنا دل غافل ہے نا۔ اس لیے بھائی صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرو، جماعتوں میں سکھاتے ہیں۔ مجھے تو بار بار رشک آتا ہے، جتنی میں تعریف کروں اور جتنی میں ان کی دعائیں دوں۔ یہ اس زمانے میں ایک دعوت و تبلیغ کے نام پر جو کام چلا، میں ان لوگوں کو، ان کے کام کرنے والوں کو جتنی دعائیں دوں، میں ان کی محنت کو کتنی بھی دعائیں کروں، اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس زمانے میں جو کچھ آپ کے سروں پہ ٹوپیاں اور چہروں پہ داڑھیاں اور جسم پہ کرتا اور پیروں میں لنگی جو نظر آ رہی ہے نا، خدا کی قسم اس کام کا یہ بہت بڑا نتیجہ ہے۔ یہاں جاؤ گے، ایسے مجاہدے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں،
کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کے راستے کے مجاہدے کو برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ تو جب آپ اللہ کے راہ میں نکل کر مجاہدے کرو گے، اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں جماؤ گے، صبح شام کی تسبیحات جو جماعت میں کرواتے ہیں پڑھواتے ہیں نا، عصر کے فجر کے بعد جماعت میں کہتے ہیں 3 تسبیحات پڑھنی ہے، 100 بار تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لو۔ پھر کہتے ہیں جی 100 مرتبہ استغفار کر لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 100 مرتبہ یہ پڑھ لو فجر کے بعد۔ پھر درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، 100 دفعہ یہ پڑھ لو۔ یا قرآن میں جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں وہ پڑھ لو، 100 دفعہ صبح فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہیں بندہ بیٹھ کے پڑھے، 100 بار تیسرا کلمہ، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف وہیں بیٹھ کے پڑھے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے۔ تو پھر اشراق کی 4 رکعت 2 کر کے نماز پڑھے، اب وہ باہر نکلے۔ اسی طریقے سے جب عصر کی نماز بندے نے پڑھ لی تو وہیں بیٹھ کر ان 3 تسبیحات کو 100 دفعہ یہی تینوں چیزیں پھر پڑھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان تسبیحات کی پابندی اللہ کی طرف ولایت کا پہلا راستہ ہے۔ آپ نے ان 3 تسبیحات کی پابندی کر لی تو اللہ کی طرف جو زینہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اس زینے پر پہلا قدم آپ نے رکھ دیا کہ اللہ نے دیکھ لیا، او ہو شروعات کر دی اس نے، میرے بندے نے شروعات کر دی، اس کی گاڑی جو بند تھی اس نے گاڑی آن کر دی ہے اور پہلے گیئر میں اس کی گاڑی آ گئی ہے، اب دھیرے دھیرے گاڑی چلے گی، 5ویں 6ویں 7ویں گیئر تک جائے گی، یہاں تک کہ وہ رفتار گاڑی کی اس کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ اس لیے یہ اس کی مشق کہاں کراتے ہیں؟ جماعتوں میں کراتے ہیں۔ جماعت میں جاؤ بلا کسی کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، زیادہ سوال کرنے والے دین سے اور دین کی محنت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، کہ ماننے والے زیادہ سوال نہیں کرتے۔ نکلو 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 اس سے پہلے کہ نکال دیے جاؤ، جماعتوں میں نکلو، جماعتوں میں نکلو، اور پیدل جماعتیں جاتی ہیں تو اس میں تو خاص طور پہ نکلو کہ پیدل چلتے چلتے اللہ تعالیٰ دین تمہیں سکھائیں گے، چلتے چلتے دین پہ چلنا آ جائے گا، ورنہ میرے بھائیوں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جگہ دیجیے نا ان کو۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے اور ساری دولتیں دنیا میں چھوڑ کے مر جائیں گے، اور اتنی دولتیں اکٹھا کر لو گے، ایسے ایسے گھر بنا لو گے تو مرو گے کیسے؟ اسی لیے جماعتوں میں تھوڑا تھوڑا نکلنے کی عادت ڈلواتے ہیں کہ گھر کو چھوڑنے کی عادت اس کو پڑ جائے تو جب ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا تو عادت کے موافق رہے گا، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اور یہ دعا کرو کہ آپ کی جان اللہ کے راستے میں ہی نکلے، کہو آمین۔ گھر میں بیٹھ کر عورتوں کی موت نہیں مرنا ہے آپ کو، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ والوں کی موت مرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کی وہ کرو اور ارادے کرو کہ انشاءاللہ ضرور نکلیں گے، اور خوب اللہ کا ذکر کریں گے، اور مدرسوں میں آؤ جب تک نہیں جانا ہو رہا، علماء سے ملو، اللہ والے لوگوں سے ملو، ان سے پوچھو کہ حضرت میرا بھی کلیان کر دو، میرا کیسے ہوگا، بات کیسے بنے گی، میری جہالت مجھے ڈبوتی جا رہی ہے، میرا کلیان کر دو، مجھے سمجھا دو، مجھے جو مکتی مل جائے اس دنیا کی محبت سے، اللہ کی محبت میرے دل میں جمع ہو جائے، میں مکت ہونا چاہتا ہوں، دنیا کی محبت سے بندھنوں سے دور ہونا چاہتا ہوں، تو یہ اللہ والے آپ کو اللہ کے پاس لے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا راستہ جانتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو خوب یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے آپ لوگ۔